اور قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے. 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے. اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی, اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے. تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر ہے چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا, سانس پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے جا کے دعا کریں. ہائے ہائے ہائے, بقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کریں. سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی قبر پہ جا کے, تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے. قبروں پہ, مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی, دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر, یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں. تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے, حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے. اہل بقیع کے اوپر آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھی, بڑی رکت انگیز حدیث ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی کو ممبر پہ دیکھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے. انہوں نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے شہداء کے, تو غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں, 8 اور 3 11 ہجری میں, اور 11 میں ہی آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے. تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے. تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے, میں تمہارا پیش رو ہوں, یعنی میں آگے آگے جاؤں گا تم نے میرے پیچھے آنا ہے, اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دوں گا, یعنی جو اہل ایمان تھے. فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں. اور یہی ہوا ہے حضور کی وفات کے, آپ دیکھیں 30 سال کے بعد یہ قتل و غارت شروع ہو گیا اور کس لیول تک وہ گیا. تو آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے, اس سے بچیں. تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ بڑا انٹلیکچوئل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرور آیا ہوتا ہے, پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں, جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا. تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں. آپ کسی کی والدہ فوت ہوئی, کسی کا والد فوت ہوا, کسی کا بھائی فوت ہوا, تو قبرستان جائیں, قبر کو سامنے رکھ کے قبلہ رخ ہو جائیں آپ اور جنازہ قبرستان پہ جا کے دوبارہ پڑھیں. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے, اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے. آپ بے شک 15 منٹ کا جنازہ پڑھیں, وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی سر جلدی کرو ٹائم ہو گیا. تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, دعا بھی کر سکتے ہیں, اس سے ثابت ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, حبشی عورت تھی. 1 دن 2 دن 3 دن گزرے, آپ نے فرمایا 2-3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی صفائی کرتے ہوئے. صحابہ نے کہا تو فوت ہو گئی ہے, اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے رات کے وقت فوت ہوئی تھی تو ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا,
ہائے ہائے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. صحابہ کرام قبر پہ لے گئے. وہاں جا کے آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی، حالانکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا. اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور ظاہر وہ مسلمان ہی تھے. کافر کی قبر میں تو نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور تو نہیں جا سکتا، کیونکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک تو نہیں معاف کرنا. اس کا مطلب وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. تو آج کے مسلمان کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں؟ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے. دوسرا یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں حاضر و ناظر نہیں ہوتے ہیں. ورنہ آپ تو جب آپ کو بتایا کہ فوت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا چلا ہے، میں 3 دن پہلے اس کی قبر میں گیا تھا، میرے بارے میں سوال ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا. تو یہ من گھڑت عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. قبر میں سوال ہوتا ہے لیکن کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی، اس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ایسے. تو بہرحال یہ قبرستان جا کے دعا کرنا، مردوں کے لیے دعا کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع کیا. دیکھیں جی، جو جنازے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، خصوصاً میت کو جو دفنانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس میں اکثر جو ہمارے معاشرے کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر رسومات ہیں یہ بدعات ہیں. کچھ چیزیں سنت بھی ہیں لیکن زیادہ تر بدعات ہیں. یہ جتنی باتیں آپ نے گنوائی ان میں اکا دکا چیز تو آپ سنت کہہ سکتے ہیں. باقی اس سے بھی بڑھ کر لوگ تو کفنی لکھتے ہیں باقاعدہ. یعنی وہ کئی بار ہمارے پاس بھی لوگوں نے بھیجا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ذرا کلمہ لکھتے ہیں، فزیکلی کلمہ کفن کے اوپر لکھواتے ہیں. جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں جی فزیکلی نہ لکھیں، بس ہاتھ کے اشارے سے لکھتے ہیں. اور کلمہ لکھوانے کے لیے علماء کے پاس بھیجتے ہیں. آپ مسلمانوں کا لیول دیکھ لیں، وہ کلمہ بھی ٹائپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، ہینڈ رائٹنگ کے طور پر. اسی طریقے سے بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے جب مکہ شریف جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کے اندر بھگو کے لے آتے ہیں کفن کو. بعض لوگ مدینہ شریف کی مٹی لے آتے ہیں کہ ساتھ کفن میں رکھ دیں گے. عہد نامہ بعض لوگ، اب وہ عہد نامہ تو خود ہی کوئی ثابت نہیں ہے، اس کو رکھتے ہیں قبر کے اندر اور کہتے ہیں اس کی برکت سے کچھ ہو جائے گا. میرے بھائی اس سے کچھ نہیں ہونا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں صرف ایک ہی ساتھ جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں. 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار. یہ قبر سے باہر رہتے ہیں. لہٰذا یہ قبر میں تو ان چیزوں سے کوئی نفع ہونے والا نہیں. جہاں تک پھول ڈالنے کا تعلق ہے تو پھول کی تو اصل کوئی موجود نہیں ہے. اس کو جس حدیث پر قیاس کیا جاتا ہے نا، وہ بھی بہت دور کا قیاس ہے. وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وہ غیبی خبر دے دی، دکھا دیا، اور فرمایا کہ کسی بہت بڑی بظاہر وجہ سے نہیں. ایک شخص جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی، یعنی یہ بریکٹ میں ہے جو اگلے الفاظ ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں تسبیح کرتی رہیں گی، یہ بریکٹ میں ہوتے ہیں. اصل میں الفاظ ہیں کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اب اس حدیث کے تحت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہری جو ٹہنیاں ہیں وہ زندگی کی علامت ہے اور وہ زندہ چیز جب اللہ کا ذکر کرے گی تو اس کی برکت سے قبر والے کو نفع پہنچے گا. اب یہ سب کچھ ایکسپلینیشن ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے. اور اس ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کوئی ہری ہو
یا سوکھ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آنا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہ کہ تم اس کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے الرعد، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ جو لقمہ ہم اٹھاتے تھے ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے یہ معجزہ عام لوگوں پہ بھی ظاہر ہو جاتا تھا، وہ اسے آبزرو کر لیتے تھے۔ تو کوئی خشک چیز ہو یا کوئی تر ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بعض محدثین کا یہ موقف ہے کہ یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ٹہنیاں لگائیں اور اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، تو یہ بات زیادہ وزنی لگتی ہے۔ بہرحال اس سے اصل ثابت ہو گئی کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں۔ پھول ڈالنا یہ تو فضول خرچی ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے خرید کے ڈالنے ہیں اور پھر آپ کے وہ کام بھی نہیں آنا ہے۔ ٹہنی تو پھر بھی جو آپ تشریح کرتے ہیں کہ جب تک ہری رہیں گی وہ تو ہری رہیں گی، پھول تو کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی خشک ہو جانے ہیں، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، تو ٹہنی ہی لگائیں، اتنی دور کا قیاس نہ کریں۔ اور پھر پھولوں میں ایک رسپیکٹ والا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اور اسلام میں قبروں کی یہ والی رسپیکٹ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی اس قسم کی رسپیکٹ کریں۔ ویسے تو ہر مسلمان کی قبر کی رسپیکٹ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ انگاروں پہ بیٹھ جائے، یعنی قبر کی آپ توہین نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ معاملات اتنے آگے چلے جائیں۔ اور عموماً جو قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں یا یہ پھول ڈالے جاتے ہیں وہ اس قسم کی رسپیکٹ ہے، اور اس طرح کی رسپیکٹ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے، آخری وقت آپ کا قریب تھا، اور آپ بار بار اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے تکلیف کی وجہ سے، اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے۔ اور آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہم ڈر رہے تھے۔ تو اس طرح کی رسپیکٹ نہ ہو کہ جس میں معاملات بہت آگے چلے جائیں۔ باقی یہ درست ہے کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں، اور یہ سنت مبارکہ ہے، اور حضور کی میں تو سمجھتا ہوں ہاتھوں کی برکت ہے۔ اس کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، اچانک فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے رات کے وقت جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے، تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، حضور علیہ السلام قبر پہ لے گئے حضور علیہ السلام کو۔ صحابہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو عام سی عورت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے تو جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہوں دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب آپ واپس پلٹے تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، مسلم کے آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی، کیونکہ کافر کو مرنے کے بعد نفع نہیں قبر میں پہنچ سکتا، مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں صحابہ نہیں کہتا، آپ لوگ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوتے تھے ان کی قبریں تھیں، یہی مجھے کہنا پڑے گا مجبوراً، ٹھیک ہے، حضور کے زمانے کے۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا۔ تو یہ ٹھیک ہے، آپ قبر پہ جا کے بھی جنازہ پڑھیں، اور دیکھیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے میت کو نفع پہنچانے کے لیے یہ پھولوں والا کام کرنے کی ضرورت نہیں، کئی اور طریقے رکھ دیے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔
تو جنازہ پڑھے گا تو اس کے لیے دعا کرے گا اس میں، تو وہ نفع اسے پہنچے گا، تو پھول ڈال کے ضرور نفع پہنچانا ہے۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرو، قبر کے اندر جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں استقامت کے لیے، یہ بھی اس کے لیے نفع ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جب آپ کبھی قبر پہ جائیں تو صحیح مسلم میں موجود ہے آپ نے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے جو مسلمان مومنین اور مسلمین یہاں پہ جتنے بھی لوگ دفن ہو تم پر سلامتی ہو، ہم بھی اللہ نے چاہا تو عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں مر کے، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کا بھی نفع ہے، وہ آپ نے قبرستان جب بھی جانا ہے دعا کرنے تو وہ بھی نفع اس کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ رسومات ہیں وہ بھی صحیح ہے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو بڑی لمبی وہ حدیث ہے، اس میں وہ کافی دردناک حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں لے کے جانی، ساتھ نہ کوئی آگ لے کے جانی ہے، اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پر پانی چھڑک دینا۔ تو اس سے پتا چلا کہ قبر پہ پانی چھڑکنا سنت ہے، اور میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا، یعنی اس کے اوپر نہیں، یعنی مراد اس کے سائیڈ پہ، جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے، اونٹ کو نہر کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے، تاکہ میں اپنے قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہو۔ تو قبر پہ بیٹھنا اتنی دیر تو یہ سنت ہے، یعنی ظاہر ہے سنت اس اعتبار سے ایک صحابی تعلیم کر رہے ہیں۔ تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھی سنت ہو گیا، جنازے کی دعا بھی سنت ہو گئی، قبرستان کی دعا بھی سنت ہو گئی، اور سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے اگلے جو لوگ گزر چکے مر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ تو ہم عام دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ ان تک پہنچتا رہتا ہے، وہ ہم نے دعا کرنی ہے ہر صورت میں۔ باقی اللہ کی مرضی ہے وہ دعا کو قبول کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائیں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس مردے کے حق میں قبول کر لے گا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ دعا کبھی مسلمان کی رد نہیں جاتی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی بہتر نعم البدل مل جائے گا، کوئی مصیبت بھی ٹال سکتی ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو وہ تمہاری دعا قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی، تمہیں اجر ملے گا۔ لہٰذا یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دعا ریجیکٹ ہوتی ہے، دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ دوسری بات، دعا کرنا آپشنل نہیں ہے، یہ مسلمان پہ فرض ہے۔ جو مسلمان دعا نہیں کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ دنیا کے بادشاہ تو مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، اور ہم اس بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ جب حالات فیوریبل ہوں اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے۔ ہاں، دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں سورہ البقرہ کی 186 آیت مشہور، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ ون وے ٹریفک نہیں میرے بھائی، یہ دونوں طرف سے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نافرمانیوں کی زندگی گزاریں اور پھر آپ باغیوں والی زندگی گزاریں اور پھر دوستیاں بھی نمانے کی کوشش کریں۔ پھر دعا کا ایک پروٹوکول ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے،
نبی الاسلام بیٹھے تھے، سیدنا ابوبکر سیدنا عمر بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. نبی الاسلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ کی حمد کی، پھر دروشی پڑھا، تو آپ نے فرمایا سل توڑتا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرے بندے کو آپ نے بلا کے کہا کہ جب دعا کرو پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر دروشی پڑھو، پھر اللہ سے مانگو. اور نماز میں دیکھیں پہلے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، اس کے بعد دروشی پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ دعا. یہ پروٹوکول ہے دعا کا، یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا. آپ نے دعا اس طریقے سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں نا یہی مجھے مل جائے. یہ سب سے بڑی انسان کی کمزوری ہے. میں اپنی زندگی میں کئی ایسی دعائیں جانتا ہوں جو میں آج کہتا ہوں کہ شکر ہے وہ قبول نہیں ہوئی، اور اس وقت اگر آپ مجھے پوچھتے تو میں کہتا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے. میں نے خلاف کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بریلوی مارنا، بجائے یہ کہہ رہے کہ مسلمان مارنا. میں ایک فرقے کے لیے دعا کر رہا تھا. شکر ہے اللہ قبول نہیں کی تھی، تیری مہربانی. آندھا بھی کوئی دعا قبول نہ آئے تھے، اسی میں بہتری ہے جو قرآن میں ہے نا. جس چیز سے تم کراہت محسوس کر رہے ہوتے ہو عین ممکن ہے اس میں تمہارے لیے خیر چھپی بھی ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بعض اوقات انسان کسی چیز میں کراہت محسوس کر رہا ہے، اس میں خیر چھپی ہوئی ہے، اور جس چیز کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس میں اس کے لیے شر چھپا ہوا ہے. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی مثال پیاری دی تھی کہ آپ کا امریکہ میں کوئی بزنس ہو اور آپ نے فلائٹ سے پہنچنا ہو، میٹنگ ہو آپ کی، اور وہ میٹنگ آپ اٹینڈ کریں تو آپ کو کروڑوں کا بزنس ملنے والا ہے، اور اگر رہ جائے تو آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا ظاہر بزنس مین کے لیے. آپ جیسے ہی ٹریفک کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ پہنچے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ جہاز اڑ گیا ہے جس میں آپ نے جانا تھا، تو آپ کہیں گے میری زندگی کی سب سے بری خبر تھی جو میں نے سنی. اور اسی گاڑی میں واپس آتے ہوئے آپ کو خبر ملے کہ وہ جہاز کریش کر گیا، تو آپ کہیں گے وہ میری زندگی کی سب سے بہترین خبر تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی. شکر ہے میں نہیں بیٹھا اس میں. ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بدترین خبر تھی اور اگلے لمحے وہ سب سے اچھی. اچھا، اس چیز کو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں سمجھایا ہے، جس میں وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کو پیر بچوں کی گردنیں مروڑیں گے، وہ فرشتہ تھا، وہ حضرت اسرائیل والا کام کر رہا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر بچے کو دینی تھی، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر اولاد انہیں دے، کیونکہ اس اولاد نے ذلیل کروانا تھا ماں باپ کو. تو مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا نا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو نہیں پتا. اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ داتا دربار بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا یا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس لے لے. یہی وہ ریپیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میری بیٹیاں ہی تھیں، ساری اچھی نکلی ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی تھی. 25 سال پہلے میں نے ایک بیٹا مانگا رو رو کے، کتنی منتوں سے مرادوں سے، اور وہ چرس اور ہیروئن کے نشے میں پڑ گیا تو گھر کا سارا سامان اس نے بیچ دیا. تو بڑا بہتر کیا تھا اللہ نے جو مجھے بیٹا نہیں دیا ہوا تھا. تو یا اللہ وہ دعا واپس لے لے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے، لیکن دعا ضرور مانگیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیسمسٹک نہ ہو، آپٹیمسٹک. نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے، اگر مگر نہیں، پورے پیشن سے مانگیں، صحیح دعا مانگیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی الاسلام ان کی عادت کرنے گئے. آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے یہ جو تیری حالت ہوئی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں دے لے. نبی الاسلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تو نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے. یعنی حضور جب حیران ہوتے تھے نا تو یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے، یہ کہتے تھے. وہ تیرے اندر سکت ہے کہ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی مجھے دے، وقینا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے. تو نبی الاسلام نے کہا یہ پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہماری اپنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہیں. پھر نبی الاسلام نے کچھ ہمیں راستہ بھی بتایا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو. یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ درباروں پہ بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر ذلیل ہوتے ہیں کہ جی صحت والی زندگی ہو، لمبی ہو. ظاہر انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے، اور فراخی ہو. نبی الاسلام نے یہ دونوں چیزیں گنوائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ چاہتا ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے
شریکا نال, ہاں پنجابی کہتے شریکا نال, کیونکہ انسان دوسروں میں لگا لیتا ہے, شریکا نہیں دیتا جدھر, یعنی آپ کے وہ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, وہ شریک ہوتے ہیں نا وہ, اس لیے آپ دیکھیں گے سارے تعویذ دھاگے بھی شریک کرواتے ہیں. کبھی کسی محلے دار نے کسی پہ تعویذ نہیں کرایا, وہ آپ کے شریک ہی کروا رہے ہوتے ہیں. جہاں جیلسی فیکٹر تھا وہیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے. جہاں آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اب جو آپ نے وسیلہ اور توسل کی بات کی, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے, اللہم, اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا, پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے, اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, اور وہ بارش نازل ہو جاتی. یہ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دیا ہے کہ توسل اور وسیلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے واسطے آپ نے ڈالنے اللہ کو, بلکہ یہ ہے کہ اس نیک بندے سے جا کے دعا کروانی ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ بارش نہیں ہوتی تھی, صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے, دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی. اب قبر رسول پہ جا کے آپ نے نبی علیہ السلام سے کوئی نہیں مانگنا, ہاں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے, وہاں کھڑے ہوں صلاۃ والسلام عرض کریں. 4 کتابوں میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبری البیہقی میں, الموطأ امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابن عمر کے بارے میں کہ مسجد نبوی میں وہ آتے, پہلے سفر پہ جاتے ہیں یا واپس آتے, پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں السلام علیک یا ابا, میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا, قبر رسول پہ حاضر ہونا, وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے. آپ نے کسی یعنی بزرگ سے یا پیغمبر سے ڈائریکٹ نہیں مانگنی, اور نہ واسطے ڈالنے. دیکھیں قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں, سب ربنا کے ساتھ ہیں, کوئی وسیلے واسطے نہیں ہے اس میں. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ وسیلے واسطے سے بھی آگے جا کے ڈائریکٹ بزرگوں کو پکارتے ہیں, یا علی مدد کہتے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندو, کیا مولا علی علیہ السلام نے کسی کا واسطہ ڈال کے کبھی دعا کی ہے یا اسے پکارا ہے؟ شیعہ کی جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے نا, مولا علی کے خطبات, نہج البلاغہ, اس میں ایک خطبہ موجود ہے. اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ حسن یاد رکھنا تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے, بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. حسن جب بھی تجھے مصیبت اور پریشانی ہو صرف اسی کو پکارنا, اور اے میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس میں اس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اب مجھے بتائیں, اگر یا علی مدد کا عقیدہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو سکھاتے, حسن ابن علی کو. اگر حسن ابن علی کو یا علی مدد کا عقیدہ نہیں سکھایا گیا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. پھر یہ سارے انہوں نے گھڑے ہوئے عقیدے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ جو تجھے اپنے نبیوں سے, ان کے اہل البیت سے, ان کے صحابہ سے محبت ہے, میں اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں کہ میرا یہ کام کر دے. یہ اللہ کی صفت کا وسیلہ ہوگا. ٹھیک ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے, اس کا آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح نیک اعمال کا وسیلہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو, بالکل آپ وسیلہ پیش کریں. وہ 3 لوگ وہ غار میں پھنس گئے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے, انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا, یہ آپ کریں, بالکل کریں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. لیکن یہ جو واسطے ڈالنا فلانے دا صدقہ, یہ کوئی ثابت نہیں میرے بھائی, اس طرح کی کوئی روایت اصول محدثین کے اوپر صحیح نہیں ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی قمری اعتبار سے آپ سمجھ لیں کوئی 84-85 سال, اور سولر ایئرز کے اعتبار سے 82 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے تمام اہم کام لے کر. وہی فیہا یفرق کل امر حکیم. دیکھیں قرآن کے پیچھے قرآن کی آیات, قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے. سلام, یہ رات سراپا سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ سلامتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے تک, طلوع فجر تک. ویسے تو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بیان کی کہ پورا سال ہی آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے, لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, اہم کام بانٹے جاتے ہیں, تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے. تو یہی شب قدر ہے, یہی شب بارات ہے, یہی لیلہ مبارکہ ہے. یہ سارے کے سارے نام اسی پہ فٹ بیٹھتے ہیں.
اب آخر میں 10 صحیح الاسناد احادیث اور 10 کی 10 جو ہیں وہ میں مشکات سے ان کے نمبرز بھی بتا دوں گا، اور بخاری اور مسلم پرائمری بکس کے نمبر نہیں بتاؤں گا، مشکات کے نمبر بتاؤں گا جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہہ دیں گے آپ 3 چیزوں کو جوڑ کے، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، یعنی تراویح قیام اللیل کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف، لیکن 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 صرف چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔